اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو یٹ another episode of the Youth Dialogue, جہاں ہم امپورٹنٹ ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم ایسے ایشوز ریز کرتے ہیں جس سے لوگوں کی سوچ تبدیل ہو, سوسائٹی میں امپیکٹ کریٹ ہو اور لوگ ان چیزوں کے اوپر بات کرنے پر مجبور ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک پھر سے ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے جس سے ہمیں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ زندگی میں سکون کیسے آئے گا, لوگ کنٹینٹ کیسے ہوں گے. ہر کوئی ایک بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں خوشی آئے, ہماری زندگی میں سکون آئے, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیسے آئے گا. اور اسی بات کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ونس اگین ہمارے پینل ممبرز میں شامل ہیں حسان احمد, جو دعویٰ ایکٹیوسٹ ہیں اور کافی چیزوں میں انوالوڈ ہیں اور یوتھ کو گائیڈ کرنے کی ایکٹیویٹیز میں بھی انوالوڈ ہیں. ان کے برابر ہمارے پاس ہیں طاہا پاشا, اور ہمارے ساتھ آج کافی امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو اس چیزوں کے اوپر ہائی لائٹ ڈال سکتے ہیں. اور ان کے برابر بیٹھے ہیں عدیل حنیف, اور ماسٹرز ہیں ان کا سائیکالوجی میں, اور ماشاءاللہ سے یہ اس میں ایم فل بھی کر رہے ہیں. سو دا پوائنٹ آف دا کویشچن از کہ لوگ آج کل بہت پریشان ہیں, ایک بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, لیکن سب کا سوال یہ ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ زندگی میں خوشی آئے, زندگی میں سکون آئے, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیسے آئے گا. اور یہ سب سے پہلے یہ ڈسکس کرنے سے پہلے کہ آئے گا کیسے, یہ لوگوں کی زندگی میں کیا واقعی ہے یا لوگ غلط جگہ اس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور میں عدیل آپ سے یہ سوال کروں گا. سب سے پہلے آئی ووڈ لائک یو ٹو اسٹارٹ فرسٹ اینڈ سے پٹ اے لٹل لائٹ آن اٹ کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ آج کل بھاگ دوڑ کریں لیکن لوگوں کی زندگی میں خوشی اور سکون نہیں پایا جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. اگر ہم دیکھیں انشاءاللہ ویورز جو دیکھ رہے ہیں وہ اس پروگرام کے دوران ہی اپنا بہت اچھا خود سیلف انالیسس کر سکتے ہیں کہ واقعتاً ہم کتنا خوش ہیں اپنے آپ سے, اپنی زندگی سے, اپنے ارد گرد جن ایکٹیویٹیز میں ہم انوالوڈ ہیں. آئی فنڈامنٹلی بلیو کہ انسان کی اس پوری زندگی میں جو بھی پرسوٹ ہوتی ہے دیٹ از دا پرسوٹ آف ہیپینس, کہ وہ جو چیز بھی کرتا ہے وہ ایکچوئل جو اس کی خواہش ہوتی ہے وہ ایک خوشی اور ایک اطمینان ہوتا ہے. اب کہاں اس چیز کو وہ ڈھونڈتا ہے دیٹ ڈیفرز, کہاں اس چیز کو ڈھونڈتا ہے وہ آٹومیٹکلی پھر اس کا کانسیکوینٹ پارٹ آتا ہے کہ یا وہ اس کو پا رہا بھی ہے یا نہیں, اور اگر پا چکا ہے یا پا سکتا بھی ہے تو کیا وہ چیز لانگ لاسٹنگ ہے بھی یا نہیں. آپ کسی بھی ایکٹ کو دیکھ لیں, مثال کے طور پہ ایک شخص شادی کرتا ہے تو اس سے بھی اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے, سکون حاصل کرنا. پڑھائی بھی کرتا ہے, جاب بھی کرتا ہے, اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے, میں جو بھی اسے کروں گا کچھ میری لائف میں سکون آئے گا. اینڈ پیپل گو آن ٹو سو مینی ایسپیکٹس آف دیئر لائفس. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ ایک اس وقت آتا ہے جب ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یار ایوری تھنگ ایلس. ایک ٹائم آتا ہے جب کوئی چیز میٹر نہیں کرتی, اور میٹر یہ کرتی ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ اطمینان کی حالت میں ہے یا نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو سب سے بہتر جو اس چیز کے بارے میں جاننے والا ہے وہ آپ ہی ہوں گے, کیونکہ آپ نے اس چیز کو بنایا ہے. جس نے سیل فون بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ سیل فون کیسے استعمال ہوگا, سیل فون کب خراب ہوگا, کب صحیح طریقے سے چلے گا. اسی لیے آپ کو یوزلی پروڈکٹس کے ساتھ اس کے مینول آتے ہیں جو کہ پروڈیوسرز کی طرف سے آتے ہیں. اگر ہم ہیومن بینگز پہ آ جائیں, انسانوں کی طرف آ جائیں, اب میں ہو سکتا ہے میں اٹھ کے کچھ حرکتیں کرنے لگوں اور میں چاہوں کہ مجھے اس سے خوشی مل جائے, مجھے اس سے سکون مل جائے, کہیں میں جا کے کچھ کر لوں, کہیں سے میں چھلانگ مار کے کچھ کر لوں. لیکن حقیقی سکون جو ہے وہ صرف اور صرف ہمیں ایک ہی سورس سے پتہ چل سکتا ہے, اور وہ وہی سورس ہے جس نے اس انسان کو کریٹ کیا تھا. طاہا, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کو سکون نہیں ملتا لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. کیا مراد ہے اس آیت سے, میں آپ سے ذرا وضاحت چاہوں گا. دوسری چیز, کیا انسان دنیا میں ہیپینس پا سکتا ہے, کیا خوشی پا سکتا ہے, خوشی ہے کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے. سب سے پہلے تو اس ذکر والی آیت کے اوپر تھوڑا روشن ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بالکل وجی بھائی, آپ کا ایک سوال اپنی جگہ بالکل ایک حقیقت پہ مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اور یہ بات عدیل بھائی نے بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو واضح کیا کہ جیسے انسان ہے, ہم دنیا میں کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم اس کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا ہے تو ہمارے ساتھ کیا مسائل آنے ہیں, ہمارے ساتھ کیا مشکلات آنی ہیں, انہوں نے کس طرح ہماری باڈی کو
انورڈلی آؤٹورڈلی افیکٹ کرنا ہے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب اس کو بہترین طریقے سے جانتا ہے تو اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور اسی کے حل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں دلوں کو بے سکونی، دلوں کو حزن یعنی غم پہنچے گا، اور اس میں ہم نے اپنے دل کو اطمینان کیسے دینا ہے، تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی محفل اللہ کے گھر میں یعنی کوئی ایسی محفل نہیں ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے ساتھ 4 معاملات کیے جاتے ہیں۔ ایک، ان کو اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ دوسرا، نزلت علیہم السکینہ، ان پہ سکونت، یہی جس اطمینان کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ان پہ نازل ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ملائکہ جو ہیں وہ اپنے پروں کو اس محفل پہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ، چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر جو اس محفل میں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یتدارسون یتلون الکتاب، یہ الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ وہ تدارس ایک دوسرے کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو آخر میں کیا ہوتا ہے، اللہ ان لوگوں کا ذکر اس کے پاس کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہوتا ہے، یعنی فرشتوں میں، آسمان والوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ جی، اکارڈنگ ٹو سرٹن ایکسپرٹس، اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، آؤٹ آف 100%، 100%، 50% ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ کی جو انٹرنل فیکٹرز ہیں، کہ آپ خود کس طرح سے اپنے آپ کو رکھتے ہیں خوش، 50% آپ کی خوشی اس سے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ آپ راضی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے رب ہونے پر، کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، یہ آپ کا ایک اپنا ایک فیکٹر ہے۔ 40% جو فیکٹر ہے وہ آپ کون سے ایسے عادات ہیں، آپ کی کون سی ایسی پریکٹسز ہیں جس کی بنا پر آپ کی زندگی میں خوشی یا سکون آتا ہے، اور 10% ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی عمر یا آپ کے جینڈر یا میل یا فیمیل ہونے کی وجہ سے، یا آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس وجہ سے آتا ہے۔ 50% صرف آپ کی جو امپورٹنس ہے کہ آپ کتنا اپنے آپ کو انٹرنلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسمت پہ راضی رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چیزوں پہ شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایکوائر کریں، اور اسی لیے یہ میں جو بیسکلی پرسنٹیج کا جو شیئر ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ حسان، آپ کے ساتھ میرا یہ سوال یہ ہے کہ انسان جب زندگی میں خوشی ایکوائر کرتا ہے تو آف کورس کافی چیزوں کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اور اس میں انسان جو ہے کافی اپنے آپ کو آرگنائز بھی کرتا ہے۔ کس طرح سے اپنی زندگی کو ایک جنرل فارم میں انسان آرگنائز کرے جس کی وجہ سے وہ ایسی چیزوں کو اگنور کر سکتا ہے یا سائڈ میں کر سکتا ہے جو اس کی زندگی سے خوشی کو مینیمائز کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم جب اطمینان کی بات کرتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اطمینان کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس اطمینان کو ناپ رہے ہوتے ہیں اس کی لانگجیوٹی میں، کہ وہ ایک ایور لاسٹنگ ہے یا اس کی جو لائف ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بہت ساری خوشیاں دے سکتی ہیں، اور کچھ چیزیں کچھ سے بہتر ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے ذکر کیا تھا بریانی کا، تو بریانی مجھے اور آپ کو شاید کچھ ٹائم کی خوشی دے سکتی ہے، لیکن اس کے بعد نیکسٹ ٹائم اٹھتا ہے تو ہمیں بریانی خوشی نہیں دے رہی ہوتی۔ لیکن بہت سارے پرسیوٹس ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جس کی طرف جاتے ہیں جو ان کو ان دا لانگ رن بھی بہت خوش رکھتی ہے، اینڈ پیپل ایکچولی آر ایبل ٹو ڈیووٹ دیئر لائفس ٹوورڈ سرٹن تھنگس جس میں ان کو لگتا ہے کہ ہاں اس میں مجھے ایک لانگ ٹرم میں خوشی مل سکتی ہے۔ جیسے کہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں سوشل ورک کی طرف کافی جاتے ہیں۔ سوشل ورک کی بات ان شاء اللہ تعالیٰ بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور حسان سے جانیں گے کہ سوشل ورک سے کیسے خوشی مل سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ ڈائیلاگ، اور بات چل رہی ہے سکون کی، خوشی کی، کس طرح سے زندگی میں خوشی آ سکتی ہے، کس طرح سے انسان زندگی میں اطمینان حاصل کر سکتا ہے۔ بریک میں جانے سے پہلے حسان ہمیں بتا رہے تھے کہ سوشل ورک اور اس طرح کے کاموں سے بھی انسان کی زندگی میں سکون اور اطمینان آ سکتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو سوشل ورک سے جو ہے ڈیفینیٹلی ایک لیول آف اطمینان محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اگلے کی مدد کرنے میں انسان کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے جو جاگتی ہے۔
تو ویسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو پالیٹکس میں انٹر ہونے بڑا مزہ آتا ہے. وہ ایک ریس میں لگ جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اگر میں اس طرح لوگوں کی خدمت کروں گا تو اس طرح جو ایک وہ مل جائے گا, تو اس میں بھی وہ کافی خوش رہتے ہیں, ایک چیز کے ساتھ لگے رہتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہو جس کا کوئی لارجر پرپس نہ ہو, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کی اینڈ سے جس کا تعلق ہو, کیونکہ یہاں پہ بریک صرف یہ آتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں زندگی بھر گزار دوں لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, اٹس اے نوبل ڈیڈ, آپ کو اس میں ایک وہ بھی فیلنگ ہوتی ہے سیٹسفیکشن کی. لیکن آپ جب پھر بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ اچھا میں جب مر جاؤں گا تب کیا ہوگا, تو یو ریئلائز دیٹ دیر از ایکچولی نتھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو. وین یو ریئلائز کہ دیر از نتھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو, تو آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہو اس کا ایکچولی جو پرپس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آپ کے لیے. اس لیے جو ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ امام غزالی جو ہیں کیمیہ سعادت میں یہ لکھتے ہیں کہ انسان کو جب ہم بات کرتے ہیں سکون کی, تو اس کو ایکچولی اللہ کے ذکر کی بھی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو ایکچولی 4 قسم کے علم ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے کہ انسان کو. پہلا علم اس کو یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کے بارے میں جانے, اپنے نفس کو پہچانے, خود کو جانے کہ میرے اندر کیا کیا انٹرنل فیکٹرز کام کریں. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ میرے اندر میرے ساتھ ایک میرا نفس اٹیچڈ ہے, میرے ساتھ شیطان اٹیچڈ ہے, پھر میرے ساتھ لوگ اٹیچڈ ہیں جن کی باتیں جو ہیں وہ کانسٹنٹلی میرے اندر جا رہی ہیں. انسان جب خود کو سمجھتا ہے کہ اچھا میں کس طرح سوچتا ہوں, میرے اندر کیا کیا فیکلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, میرے اندر ایموشنز ہیں, میرے اندر محبت کرنے کا ایموشن ہے, میرے اندر نفرت کرنے کا ایموشن ہے, آپ اپنی ایک پورے سیلف کی ایک اسٹڈی پہلے کریں. سیکنڈ لیول انہوں نے بتایا وہ یہ بتایا کہ آپ اپنے رب کو جانیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں تو دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ کی آٹومیٹک حل ہونے لگ جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ اگر اس وقت پہ کوئی چیز بری ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ پہ رحم کرنے والا ہے, وہ مجھے آئندہ جو ہے یا آگے جو ہے کچھ نہ کچھ اس سے بہتر دے گا. تو وہ چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ صبر کر سکیں. آپ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی جو بھی آپ کی تکالیف ہیں وہ اس کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو تیسری چیز امام غزالی نے بتائی وہ یہ بتائی کہ آپ کو دنیا کی معرفت ہونی چاہیے. جب آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مخلوق پیدا کی ہے, جب آپ آج کی ریسنٹ خاص طور پہ سائنٹیفک ڈسکوریز پڑھتے ہیں کہ کیا کیا کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ڈیولپ کیا, کس طرح ہمارے سیلز اندر کام کرتے ہیں, ایولیوشن کا ٹاپک اگر پڑھیں تو بہت ساری چیزیں اس طرح ہوتی ہیں جو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ ایک بہت ہی مطلب ایک بالکل مائنڈ بلوئنگ نظام ہے. اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے جس کا امام غزالی ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو معرفت ہونی چاہیے. معرفت یعنی آپ کو علم ہونا چاہیے آخرت کا, کہ آخرت میں کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے, آخرت میں مجھے کیا جواب دینا ہے. جب آپ کے پاس یہ علم ہوتا ہے کہ اچھا آخرت میں میری ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے, میں نے ایک چیز جا کے ایک چیز کا جواب دینا ہے, تو تب ایکچولی وہ پورا سرکل جو ہے اٹ کمز ٹوگیدر. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر ہمارے فلاسفرز کو اٹھا کے دیکھیں جو دنیا میں عظیم فلاسفرز گزرے ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں, ایرسٹوٹل کو دیکھیں, پلیٹو کو دیکھیں, ان سب کا ایک آرگیومنٹ بڑا کلیئر تھا. ان سب کے جو ذہن میں بات آتی تھی وہ یہ آتی تھی کہ انسان خوش اس وقت ہوتا ہے جب وہ اچھے کام کرتا ہے, جب وہ اچھے اعمال کرتا ہے. فرق صرف یہ تھا کہ وہ اچھے اعمال کیا ہوتے ہیں, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کویشچن ہے. جب ہم ان سب کی معرفت رکھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ اچھے اعمال کرتے ہیں جو کہ حقیقی طور پہ اچھے اعمال ہیں, اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر کے, تو یہ ایکچولی سیکرٹ ریسیپی ہے جس کی ہم بات کریں جس سے آپ کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. صحیح, ویری ویل پٹ بائی حسان. عدیل, بیسڈ آن سائیکالوجی, واٹ از دا ایکسپلینیشن گیون ان ٹرمز آف ہاؤ اے پرسن کین بی ہیپی, کس طرح سے وہ خوش رہ سکتا ہے یا کس طرح سے وہ اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا کوئی ایک فکسڈ آنسر تو ہے نہیں کہ انسان کس طرح خوش رہ سکتا ہے, لیکن حسان نے یہاں پہ بہت اچھی بات کی کہ لیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں میں خوشی محسوس ہو رہی ہو, لیکن اس وقت اینالائز یہ کرنا. تو فار ایگزامپل اف یو آر ان اے سچویشن اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ دس از دا بیسٹ دیٹ آئی کین ڈو, بٹ دین یو گو ٹو این ادر سچویشن اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس سے بھی زیادہ کوئی خوشی ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی سوچ سے سوچتے ہیں, بیکاز ہیومن انٹلیکٹ اینڈ ہیومن مائنڈ از لمیٹیڈ. دیکھیں ہماری جو بھی ہمارے سینسز ہیں, جو بھی ہماری کیپیسٹیز ہیں, لمیٹیڈ ہے. ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے, ہم ایک لمیٹیڈ ساؤنڈ ویوز ہیں ان کو سن سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم نہیں سن سکتے. تو اسی طرح ہمارا تھاٹ پیٹرن جو ہے, ہمارے انٹلیکٹ بھی ہے, وہ لمیٹیڈ ہے. جب ہم اپنے آپ کو اسی سے ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں تو ہاں ایٹ دیٹ مومنٹ دا پرسن فیلز کمپلیٹلی سیٹسفائڈ. جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگ سیٹسفیکشن اس چیز میں فیل کرتے ہیں کہ یار میرے پاس بہت پیسہ آ جائے, کہ میرے پاس بہت پیسہ آ جائے. لیکن وہی شخص جب اتنی ویلتھ ایکیومولیٹ کر لیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ جن کے پاس ملینز آف ڈالرز تھے, وہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہتے ہیں دیر از نو مور, دیر از نتھنگ مور ان لائف. تو وہی بات ہے کہ
اگر ہم اپنی ریسٹرکٹڈ سوچ سے رکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو سیٹسفائی کر سکتی ہیں. اگین ان کی سیٹسفیکشن لانگ لاسٹنگ اور پرماننٹ نہیں ہوگی, بیکاز فار ایوری تھنگ ایک ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کا کانسیپٹ رہتا ہے. آپ ایک گلاس آف واٹر لیں, سیکنڈ والا جو ہے آپ کو وہ مزہ نہیں دے گا, وہ سکون نہیں دے گا. لیکن اس کے برعکس جنت کی جب اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تو ایک جیسے قرآن میں قصہ آتا ہے کہ جنت میں جو لوگ جا رہے ہوں گے ان کو فروٹس دیے جائیں گے, وہ فروٹس لیں گے, کھائیں گے, اور اس سے ان کو ایک لذت حاصل ہوگی. تھوڑا آگے جائیں گے تو ان کو جو ایک ان کے ساتھ جنت کے وہ گارڈز ہوں گے وہ ان کے ساتھ چل رہے ہوں گے, تو وہ ایک اور فروٹ کو پوائنٹ کریں گے اور کہیں گے کہ آپ اس کو کھائیں, اینڈ وہ شخص کہے گا کہ یار ابھی تو کھایا تھا. یو نو اٹس سملر, دنیا میں ہوتا ہے یار ایک سیب کھا جائے دوسرا سیب سے شاید وہ مزہ نہ آئے, لیکن وہاں پہ اسی دوسرے کو کھانے کا مزہ اور زیادہ ہو جائے گا. تو یو نو اگر آپ ہم دنیا میں اپنے حساب سے بات کرتے ہیں, اس میں تو آپ کو ہو سکتا ہے 2 دن 10 دن 5 سال 10 سال کا سکون حاصل ہو جائے ملٹیپل چیزوں میں, اینڈ وہ لوگوں نے اپنی طرف سے ڈیفائن کیا ہے. کسی کو اسپورٹس میں ہوتا ہے, کسی کو جیسے بات کی سوشل ورک میں ہوتا ہے, لیکن جو ان سب میں ایک کامن ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سکون, ان کی سیٹسفیکشن ایک پوائنٹ پہ آ کے رک جاتی ہے. جیسے کہ ناظرین بات ہو رہی ہے زندگی میں سکون حاصل کرنے کی اور اطمینان حاصل کرنے کی, تو دنیا کی جتنی بھی ریسورسز ہیں, جتنی بھی آپ کو آفرنگز ہیں, وہ ایک وقت پہ آ کے جو اب مزہ ہے, جو سکون ہے, وہ لمیٹڈ کر دیتے ہیں. ہم مزید اس کے اوپر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد, سو پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ ڈائلاگ. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا کی جتنی بھی ریسورسز ہیں بہت لمیٹڈ ہیں اور ہمیں وہ خوشی نہیں ایکوائر کر سکتی جو ہمیں دنیا میں چاہیے, اور ہم بنائے ہی اسی طرح سے گیا ہے ہمیں کہ ہمیں جو سکون اور خوشی جو کمپلیٹ طور پہ عطا کر سکتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت ہے. دنیا میں رہتے ہوئے انسان جتنی بھی اس کے پاس ریسورسز آتی ہیں اس میں شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے؟ شکر وجی بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایک انسان اس شکر کے اسپیکٹ کو سمجھ لے تو واقعتاً اس کی زندگی بہت سکون میں آ جائے گی. یہ بھی ایک نعمت ہے ایک بہت بڑی کہ انسان کو شکر کرنا آ جائے, یعنی جو کچھ اس کے پاس ہو, جتنا بھی ہو, اس پہ شکر ادا کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہونا, یعنی دنیا کے ٹرمز میں نہ پیسہ ہو, نہ کوئی عہدہ ہو, نہ کوئی گاڑی, نہ کوئی بنگلہ, نہ ہی کوئی فیملی ہو, نہ کوئی سوشل ریلیشن شپ ہو, لیکن اس کے پاس ایک جسم ہے. یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ انسان کھانا کھاتا ہے, وہ اس کے پیٹ میں 2-3 گھنٹے گزارتا ہے, پھر وہ ایک ڈائجسٹ کر لیتا ہے اس کو. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ ہاسپٹلس میں جائیے, وہاں پہ اکثر لوگ بیماریوں میں آ ہی اسی لیے رہے کہ ان کا کھانا ڈائجسٹ صحیح سے نہیں ہو پا رہا. اسی طرح یہ سانس لینا, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے لوگ آپ یعنی ریسپریٹری وارڈز میں جائیے, وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک منٹ مطلب اتنی سی سانس لینے کے لیے بھی ترس رہے ہیں اور لاکھوں کروڑ روپے اس پہ لگا رہے ہیں. تو ہمیں شکر کرنا چاہیے, اور دنیا کا بھی یہی رول ہے, اللہ نے بھی یہی بنایا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ سے زیادہ دوں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو ظاہر ایک بہت اچھے سے اس کا ایک فینومینن بھی سمجھایا نہیں کہ مومن کا جو معاملہ ہے نا وہ ایک بڑا عجیب سا ہی معاملہ ہے. عجبا لامر المومن, کہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ اس کا ہر معاملہ خیر میں ہوتا ہے, یعنی اس کے ہر چیز میں خیر ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے, اگر کوئی چیز چھن جاتی ہے یا تکلیف آ جاتی ہے تو پھر وہ اس پہ صبر کرتا ہے. تو بینگ کنٹینٹ, سیٹسفائیڈ زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ آپ کو شکر اور صبر کے بیچ میں اپنی زندگی گزارنی ہوگی. جتنا مل جائے اس پہ شکر کرنا ہوگا, اور جتنا چھن جائے یا تکلیف آ جائے اس پہ صبر کرنا ہوگا. کیونکہ زندگی میں آپ جب صبر کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو مصیبتیں, تکلیفیں, میرا خیال ہے ہر کسی کی زندگی میں ہے, یہ کسی کی زندگی سے باہر نہیں ہے, ہر کسی کو تکلیفیں آتی ہیں. انبیاء کو تکلیفیں آئی تھیں, تو جب ایک انسان کو تکلیف آتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے, اور اللہ میں اس چیز میں اللہ کی تقدیر کو
یعنی بیس بناتے ہوئے یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کی ایک تقدیر ہے اور اللہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک حکیم اپنا حکمت انداز میں مجھ پہ یہ تکلیف بھیج رہا ہے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ تکلیف دیتا ہے, تو اس پہ صبر کرے, اور جب وہ صبر کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے دونوں میں ون ون سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, اور پھر ظاہر ہے وہ ایک سیٹسفائیڈ زندگی گزار لیتا ہے. یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں گا. دی انٹائر سٹوری واز, ایک انڈیویجول تھا جو اپنی فیملی سے تنگ آ گیا تھا اور راستے میں نکل گیا تھا, اپنا بزنس چھوڑ دیا, اپنی جاب چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ دیا, اپنی فیملی چھوڑ دی, اپنے دوست یار چھوڑ دیے, بیکاز وہ اس زندگی سے تنگ آ گیا تھا جو اس کے اطراف تھی, اس مٹیریلزم اور دنیاوی چیزوں کے معاملے میں. وہ بیک پیک بندھا اور نکل گیا, اور راستے میں ٹرین میں کافی لوگ ملے, کافی ایسے لوگ ملے جو اس کو اپنی فیملی بنانے کے لیے تیار تھے, کافی ایسے لوگ جو پیار دینے کے لیے تیار تھے, لیکن وہ پورے وقت صرف اس فیملی اور اس ریلیشن شپ سے دور بھاگ رہا تھا. اور پوری لمبی سٹوری یہ ہے کہ وہ ایک پوائنٹ پہ وہ جنگل میں رہنے لگا, اور اس نے جس طرح سے بالکل ہی ایک جنگل میں رہنے والے زندگی گزارتے ہیں اس لحاظ سے وہ شکار کرتا اور پھر اسی سے سیکھتا اور کھانا پینا کرتا. لیکن اس کی ایک بات یہ تھی کہ اس کی نظریں کمزور تھیں, اور سٹوری کا اصل ایسنس یہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ ایک دفعہ اس نے کچھ فروٹس کھائے یا کسی طرح کی کوئی بیریز کھائیں جو اس کی نظریں کمزور کی وجہ سے, وہ روشنی کی جو کمی کی وجہ سے اس نے دیکھا نہیں, اور وہ بعد میں پتہ چلا اس کی طبیعت خراب ہوئی. اس نے دیکھا تو پتہ چلا اس نے زہریلی بیریز جو تھیں وہ کھا لیں, اور اس کے بعد وہ مرنے لگا. اور آخری وقت تک اس کی جو حالت تھی کہ وہ آخری وقت جب اپنے بستر پہ تھا اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا, اور اپنے آخری الفاظ جو اس نے ڈائری میں لکھے تھے وہ یہ تھے کہ ہیپینس از اونلی گڈ وین اٹ از شیئرڈ, کہ خوشی تبھی اچھی ہے جب وہ کسی کے ساتھ شیئر کی جائے گی. تو فیملی سسٹم جس سے ہم بہت تنگ آتے ہیں, کبھی کبھار ہم شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور جنت کی بھی جب بات کی جاتی ہے, جنت چاہے کتنی خوبصورت ہو, اللہ تعالیٰ کمپینین شپ کی بات کرتے ہیں, آپ چاہے کتنے اچھے ہوٹل میں ہو جائیں, آپ چاہے کتنی ہی بیوٹیفل سینری کے سامنے ہو, لیکن اگر خوشی شیئر کرنے والا نہیں ہوگا تو آپ اس کے ساتھ وہ چیز جو سینری ہے اس کو بہتر طریقے سے انجوائے نہیں کر پائیں گے. آسان, میرا سوال آپ سے یہ ہے, اور میں اب ٹاپک کو اس طرف لے جا رہا ہوں کہ حلال زندگی میں لانا رزق کے فارم میں, ہر طرح کی فارم میں, کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے سکون آپ کی زندگی میں لانے میں اور اطمینان لانے میں؟ بالکل, جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ ان لائن نہیں ہیں اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک ایکسپیکٹیشن رکھی ہے, اس وقت تک آپ کی زندگی میں سکون آ نہیں سکتا. کیونکہ دیکھیں, ایک جب آپ خاص طور پہ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں جو ہے نا ایک وہ جو گلٹ کا کھٹکا ہے نا وہ ہمیشہ رہتا ہے, اور وہ ہمیشہ کھٹکتا رہتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے میں کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. تو جب تک آپ اس چیز کو حلال فارم میں نہیں لے جائیں گے اس وقت تک آپ کو ایک پچھتاوا آپ کے اندر رہے گا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں کر رہا ہوں. اینڈ دیٹ از دا ورسٹ وے ٹو لیو, کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اس کام سے بہت خوشی مل رہی ہے, لیکن اس کام کی وجہ سے آپ کو دل میں جو ایک چیز کھٹکے جا رہی ہے, تو اس چیز کا پھر فائدہ کیا ہوا ان دی اینڈ. تو ڈیفینیٹلی اس لیے آئی تھنک کہ حلال کمانا اور حلال ایکٹیویٹیز میں انگیج ہونا اور اپنے فرائض پورے کرنا یہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. لیکن ونس اگین اٹس اونلی ڈو دیٹ آفٹر اس کو پیچھے کا پری ریکوزٹ ہے, جو پیچھے آئیڈیالوجی ہے اس پہ آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے. دیکھیں, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر, جیسے ابھی صبر کے اور شکر کی بات ہو رہی تھی. اکثر لوگ جو ڈسکنٹینٹڈ فیل کرتے ہیں یا جن کو کوئی نہ کوئی غم ہوتا ہے اندر سے, یا مایوسی ہوتی ہے, یا ان کے اندر حسد ہوتا ہے, اس کی سب سے ایک بیسک وجہ یہ ہوتی ہے جو وہ کھل کے بول نہیں سکتے, لیکن ان کے سب کانشیس کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوتے, اور وہ اس کا بلیم جو ہے اللہ تعالیٰ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میں اس حالت میں ہوں, جس بھی حالت میں وہ, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میرے اوپر یہ پریشانی ہے. تقدیر پر راضی نہیں ہونا, تقدیر پہ وہ راضی نہیں ہوتے. اس لیے جب کہا جاتا ہے کہ شکر کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے, تو وہ آپ کو بیسکلی بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں سچویشن یہی ہے. اللہ تعالیٰ کا تو میکینزم یہ تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں پہلے سے ہی جنت میں ڈال دوں گا. اللہ تعالیٰ نے تو بتایا تھا کہ بھائی میں نے آپ کو دنیا میں ڈالنا ہے, ایک ٹیسٹ ہے, ٹرائلز ہیں, مشکلات آئیں گی, لیکن آپ نے اس سے ڈیل کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پہ راضی ہو جائیں, آپ صبر کریں, آپ شکر کریں. جب تک آپ ان ٹولز کو اپنائیں گے نہیں اور آپ اگینسٹ دا فلو جاتے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے, چاہے آپ کھل کے نہ لڑیں, چاہے آپ کی کانشیس مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہ کر رہا ہو, لیکن ڈیپ ڈاؤن انسائڈ آپ کے ذہن میں یہی تھاٹ پروسیس چل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کبھی سکون نہیں آ سکتا. عدیل, ہم ہر وقت لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے دنیاوی چیزوں کو سیٹسفائی کرنے میں, جسم کو سیٹسفائی کرنے میں. سول کو سیٹسفائی کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے, اور ہم کس طرح سے اس کے ذریعے ایک بہتر طریقے سے زندگی میں اطمینان اور سکون حاصل کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا, وچ آئی تھنک از اے ویری کروشل کویشچن, بیکاز ان دس ایج آف مٹیریلزم
ہمارا جو سارا فوکس ہے وہ ظاہریت پہ ہے. یعنی جو بھی وٹ ایور وی سی، قرآن میں ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. اور یہ کفار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ظاہری دنیا کے بارے میں تو بہت ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، وہ اس کو ان اینڈ آؤٹ جانتے ہیں، لیکن وہ حقیقی چیز جو ہے آخرت، اس سے وہ غافل ہیں. بریک کے بعد ہم واپس جوائن کریں. سو ویل بی رائٹ آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے عدیل ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا رہے تھے جو ہمیں سکون کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، اطمینان کو زندگی میں حاصل کرنے کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد کرے گی. جی عدیل. ہم ظاہریت پہ بات کر رہے تھے تو اس سے ریلیٹڈ یہ حدیث، اس کو میں وہ ایز اے پروف بنانا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا، جیسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل ہے. اب دیکھیں ہمارا فوکس ہوتا ہے ظاہری طور پہ اچھا ہونا، میک اپ شیک اپ کر لیا، کپڑے اچھے پہن لیے، بال اچھے بنوا لیے، ہیئر ڈریسر کے پاس چلے گئے، لیکن ہم اس باطن کو بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ آپ کے اموال کو دیکھتا ہے کہ بھائی کتنا مال ہے تمہارے پاس. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرائٹیریا نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملعون ہے، اس کی کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے. بد کہ ویلیو کس چیز کی ہے؟ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. لیکن وہ تمہارے دلوں کو ضرور دیکھتا ہے، وہ تمہارے اعمال کو ضرور دیکھتا ہے. اور اعمال کی ایک کنڈیشن کیا بتائی؟ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے، اور نیت جو ہے وہ حقیقتاً دل کا ہی ارادہ ہے اور جس کا تعلق روح سے ہم کرتے ہیں. تو جب تک کہ اس دل اور اس روح پہ کام نہ ہو، اس کو خوبصورت نہ بنایا جائے، ظاہری طور پہ تو انسان آپ کو خوبصورت دکھ سکتا ہے لیکن حقیقتاً وہ خوبصورت نہیں ہوگا. جی بہت اچھی بات کی عدیل نے. تاہا ہم آپ سے ایک چیز یہ بات کرتے ہیں، سوال بھی ہے کہ کچھ جو بات کی جاتی ہے خوشی حاصل کرنے کے لیے کہ سپورٹ گروپس بنایا جائے، لوگوں کے آپس میں ملا جائے. اسلام نے ہمیں اخوت کا، بھائی چارے کا ایک بہت ہی خوبصورت نظام دیا ہے، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے. تو کوئی کسی کو تکلیف میں دیکھے تو وہ اپنے لیے بھی سوچے کہ کیا میں تکلیف میں ہوں گا تو کیا میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی مجھے مدد کرے. تو یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے اور ہمیں کس طرح سے اس کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پریشانیوں کو دیکھیں، یہ اس بات کو دیکھیں کہ دوسرے کے احساسات تو میری وجہ سے کسی کی تکلیف میں تو نہیں آ رہے، کسی کی فیلنگز تو ہرٹ میں نہیں آ رہی. کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے دیکھنا، اور اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے. بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے جیسا آپ نے فرمایا. ایک کلیکٹیو سوسائٹی فارم کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس میں آپس میں ایک یونٹی ہونا، آپس میں اٹھنا بیٹھنا، سوشل گیدرنگز کرنا، اس کو اسلام نے بھی بہت پروموٹ کیا ہے. نماز کا سسٹم اٹھا لیجئے، حج کا سسٹم اٹھا لیجئے، عید کا سسٹم اٹھا لیجئے، بہت چیزوں میں آپ کی اجتماعیت جو ہے جھلکتی ہے. اور اس میں اکثر ان چیزوں کو بہت زیادہ ہماری شریعت نے فوکس کیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ اپنا رویہ کس طرح رکھتے ہیں، آپ کے اخلاقیات کیسے ہوتے ہیں. یہی کلیکٹیو سوشل سوسائٹی جو ہے، یہی انسان کو بہت زیادہ ایک فیلنگ آف کنٹینٹمنٹ سے بہت دور بھی کر دیتی ہے. کس طرح کہ ایک انسان کے اندر جب حسد آ جاتا ہے، کسی کی نعمت دیکھ کر حسد آ جاتا ہے تو وہ ایک سکون کی کیفیت سے گزر جاتا ہے. اسی طرح جب لوگ شو آف کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی استطاعت سے بڑھ کر یعنی اس طرح کے اسراف میں گھس جاتے ہیں، یعنی شو آف کرتے ہیں، تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ نہیں میرے پاس تو یار کچھ بھی نہیں ہے اور میں تو کہیں نہیں کھڑا ہوا، میں دنیا میں بھی بدنام ہو گیا، میرے ماں باپ نے تو کچھ کما کے نہیں دیا مجھے، میں کس گھر میں پیدا ہو گیا، فلاں فلاں ظاہر جیسے جتنے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈسکنٹینٹمنٹ کی فیلنگ انسان کے اندر، ڈس سیٹسفیکشن کی فیلنگ پیدا کرتی ہے، اور ظاہرہ یہ کلیکٹیو فیلنگ ہے. ہمیں میرے خیال سے زیادہ جو چیز سمجھنی چاہیے جو یعنی کہ انسان کو اس دنیا میں سیٹسفائی کرتی ہے، وہ ہے اس دنیا سے کاٹ لینا اپنے آپ کو. یعنی کس طرح کاٹ لینا کہ
کہ اپنے دل سے دنیا کو نکال دینا. خود تو دنیا میں رہنا, دنیا کی زندگی گزارنا, دنیا میں کھانا بھی, پینا بھی, رہنا بھی, سب اچھا بھی کرنا اپنی استطاعت کے اندر, لیکن دل سے اس کو نکال دینا کہ اگر کبھی چھن جائے تو کم از کم یہ انسان نہ کہے کہ یار یہ دنیا مجھ سے چھن گئی اب میرا کیا ہوگا, بلکہ یہ سوچے کہ دنیا تو چھوٹی سی ایک دنیا ہے. انما الحیات الدنیا لہو و لعب, یہ دنیا تو صرف کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, کہ جو اصل زندگی ہے, جو اصل حیات ہے, وہ آخرت کی زندگی ہے. کیونکہ یہ دنیا بالکل ہم اس کی حقیقت کو دیکھیں تو یہ ہے ہی غم اور ہے ہی یعنی مایوسی کی جگہ. صحیح. حسان, اللہ کی رضا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے کو سکون حاصل کرنے کے لیے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس سے ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان آئے؟ میرے خیال سے ایک بڑا سمپل فارمولا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جب بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف یہ انشور کرا لیں کہ اس کے اندر لوگوں کا ڈر نہ بٹھایا کریں. کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں خاص طور پہ جب ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایک ایک ایکشن کو جو ہے نا اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کیا بولے گی. تو ہر چیز میں ان کے جو ہے نا وہ ایک کانسیپٹ بن رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے یہ سوچنا ہے شاید کہ ہر کام کرنے سے پہلے کہ دنیا نے اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے. تو اس کی ایک ایک چیز, وہ کیا پہنتا ہے, وہ کہاں جاتا ہے, وہ کہاں اٹھتا ہے, کس طرح بیٹھے گا, اس کے مینرزمس کس طرح کے ہوں گے, وہ بات کس طرح کرے گا, اس کے بال کس طرح دکھیں گے, وہ کپڑے کیا پہنے گا, وہ کون سی بات کرے گا, کون سی بات نہیں کرے گا, وہ کون سے سبجیکٹس چوز کرے گا اسکول میں, وہ کون سا کریئر چوز کرے گا. ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ماں باپ جا کے اس چیز سے ڈیفائن کرنے جب شروع ہو جاتے ہیں کہ بیٹا وہ کیا بولیں گے, یا فلاں آنٹی کیا بولیں گی, یا تمہارے فلاں رشتہ دار کو دیکھ لو. جب آپ بچے کے اندر یہ ایک چیز ڈال دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک مائنڈ سیٹ اس کا آپ بتا دیتے ہیں مٹیریلزم والا, جس کے اندر اس نے ہر چیز جو ہے وہ دنیا کے لحاظ سے سوچنی ہے. وہ مائنڈ سیٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچے کے اندر نہ ڈالیں. آپ بچے کو ہر چیز کے اندر ایک بڑا سمپل پرنسپل دیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا سوچتے. آپ اس پرنسپل کو جب اپنے بچے کے اندر ڈالیں گے اور اس کے ہر ایکشن کو اس لائٹ میں لے کے جائیں گے اور اس لائٹ میں جج کیا کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی دیکھیں گے اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ نکل کے آئے گا. صحیح. جیسے کہ ناظرین بات ہو رہی تھی سکون اور خوشی کی اور کس طرح سے ہماری زندگی میں اطمینان آ سکتا ہے. جیسے کہ ہم ہر ایپیسوڈ کے اینڈ میں کہتے ہیں کہ باتیں بہت ساری تھیں کرنے کو, لیکن ٹائم کی لمیٹیشن کی وجہ سے ہمیں کچھ باتوں کو کنسائز کرنا پڑا. بہت سی باتیں ایسی شیئر کرنی ہوتی ہیں, ارادہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا, لیکن ٹائم لمیٹیشن کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے. امید ہے کہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے میرے پینل ممبرز حسان احمد, طہا پاشا اور عدیل حنیف کی طرف سے آپ کو جو ہے خیر باد ہے, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.